کہا جاتا ہے کہ سندھ کے حکمران راجہ ڈاہر کو جب اموی سالار محمد بن قاسم کے ہاتھوں شکست ہو گئی تو ان کی 2 بیٹیوں سوریہ اور پریمل کو محمد بن قاسم نے راجہ کی ہلاکت کے بعد خلیفہ ولید بن عبد المالک کے پاس دارالخلافہ بغداد روانہ کر دیا۔ خلیفہ ولید بن عبد المالک نے جب راجہ ڈاہر کی بڑی بیٹی سوریہ سے خلوت کا ارادہ کیا تو سوریہ نے چال چلی اور خلیفہ سے کہا کہ محمد بن قاسم پہلے ہی ان کے ساتھ خلوت اختیار کر چکا ہے، چنانچہ اب وہ خلیفہ کے شایان شان نہیں ہے۔ غصے میں خلیفہ کو تحقیق کا ہوش نہیں رہا اور انہوں نے اسی وقت محمد بن قاسم کے نام پروانہ جاری کیا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں خود کو کچی کھال میں سلوا کر دارالخلافہ کو واپس ہوں۔ محمد بن قاسم نے ایسا ہی کیا اور دارالخلافہ کے راستے میں 2 دن بعد ان کی موت ہو گئی۔ یہ کہانی کتاب فتح نامہ سندھ عرف چرچ نامہ میں بیان کی گئی ہے۔ روایت کے مطابق اس کے بعد راجہ ڈاہر کی بڑی بیٹی کا ایک طویل خطاب ہے جس میں وہ محمد بن قاسم کی عادل حکمرانی کی گواہی دیتی ہیں، مگر ان کی ہلاکت کی سازش رچنے کو اپنے والد کا بدلہ قرار دیتی ہیں۔ اسی خطاب میں وہ محمد بن قاسم کے بارے میں بھی کہتی ہیں کہ انہیں فرما برداری میں بھی عقل سے کام لینا چاہیے تھا، اور خلیفہ کو بھی کہتی ہیں کہ اسے بھی سنی سنائی بات پر اتنا سخت حکم جاری کرنے سے قبل تحقیق کر لینی چاہیے تھی۔ چرچ نامہ کے مطابق راجہ ڈاہر کی بیٹی نے کہا، دانا بادشاہ وقت پر واجب ہے کہ جو کچھ بھی دوست یا دشمن سے سنے اسے عقل کی کسوٹی پر پرکھے اور دل کے فیصلوں سے اس کا موازنہ کرے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ پاک دامنی کے اعتبار سے محمد بن قاسم ہمارے لیے باپ اور بھائی جیسا تھا اور ہم کنیزوں پر اس نے کوئی دست درازی نہیں کی، لیکن چونکہ اس نے ہند اور سندھ کے بادشاہ کو برباد کیا تھا اس لیے ہم نے انتقاماً خلیفہ کے سامنے جھوٹ بولا۔ اس پر خلیفہ نے غضبناک ہو کر دونوں بہنوں کو دیوار میں چن دینے کا حکم دیا۔ بنو امیہ کے دور میں سندھ فتح کرنے والے نوجوان سالار محمد بن قاسم اور مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دور کی مبینہ کنیز انارکلی کی موت کی کہانیوں میں خواتین کے دیوار میں چنوائے جانے کی قدر مشترک ہے، مگر انارکلی کے وجود کے بارے میں ہی مورخین کو شبہ ہے اور ان کے بارے میں تاریخی ثبوت دستیاب نہیں ہے، چنانچہ ان کی موت کی کہانی تو دور کی بات ہے۔ اور محمد بن قاسم اور راجہ ڈاہر کی بیٹیوں کی ہلاکت سے متعلق اس پوری کہانی پر بھی مورخین کو اعتراض ہیں۔ تو پھر محمد بن قاسم کی موت واقعتاً کیسے ہوئی اور مندرجہ بالا واقعے کی تاریخی حقیقت کیا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ محمد بن قاسم کی سندھ میں آمد اور فتوحات کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر یہ دیکھیں گے کہ محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے کے بعد گئے تو گئے کہاں۔ کراچی سے گوادر جاتے وقت مین کوسٹل ہائی وے پر دائیں جانب ایک پتھر کی تختی پر لکھا ہے کہ یہاں فاتح سندھ محمد بن قاسم کے سپاہیوں کی قبریں موجود ہیں۔ نامور مصنف و محقق سلمان رشید کے مطابق یہ قبریں محمد بن قاسم کے ساتھیوں کی نہیں ہیں، کیونکہ 8ویں صدی میں عرب سندھ کے چوکنڈی قبرستان جیسی نقش و نگار سے مزین قبریں نہیں بنایا کرتے تھے، اور ویسے بھی قبروں کا یہ طرز تعمیر تقریباً 16ویں صدی کا قرار دیا جاتا ہے۔ ایک اور تحقیق کے مطابق یہ قبریں 18ویں صدی کے وسط سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کا تذکرہ منان احمد آصف نے اپنی کتاب اے بک آف کنکویسٹ میں بھی کیا ہے۔ مگر پاکستان میں محمد بن قاسم سے متعلق متنازع باتوں میں سے یہ صرف ایک بات ہے۔ مطالعہ پاکستان کی درسی کتب میں اکثر و بیشتر یہ پڑھایا جاتا ہے کہ پاکستان کی بنیاد اسی دن پڑ گئی تھی جس دن محمد بن قاسم نے سندھ کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ محمد بن قاسم اموی دور حکومت کے وہ سالار تھے جنہوں نے 712 سن عیسوی میں سندھ پر حملہ کیا اور یہاں کے راجہ ڈاہر کو شکست دی۔ کچھ لوگوں کے نزدیک محمد بن قاسم کے آنے سے جنوبی ایشیا میں اسلامی دور کا آغاز ہوا، سندھ فتح ہوا اور یوں
واقعات کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوا جو بالآخر پاکستان کے قیام پر منتج ہوا۔ مگر مختلف تاریخی حوالوں کے مطابق پیغمبر السلام کی آمد سے قبل عرب تاجر بر صغیر میں رہائش پذیر تھے اور کچھ کے نزدیک یہاں کی مقامی خواتین سے شادیاں تک کر رہے تھے۔ کتاب دی گریٹ مغلز اینڈ دیئر انڈیا مصنف ڈرکولیر اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ انڈیا کے جنوب مغرب میں مالابار کے ساحلی علاقے موجودہ کرناٹک اور کیرلا میں عرب تاجر یہاں پہلے سے مقیم تھے، اور جب خطہ عرب میں اسلام آیا تو ممکنہ طور پر ان عربوں نے بھی اسلام قبول کیا ہوگا۔ اپنی کتاب کے ابتدائی میں انہوں نے خطہ بر صغیر میں اسلام کے پھیلنے کے حوالے سے متعدد نظریات کا ذکر کیا ہے، جس میں ہجرت، تلوار، خوف، صوفیہ کے عمل اور تبلیغ، سماجی رابطے کے حصول اور پرامن روابط مثلا تجارت اور باہمی شادیاں شامل ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جبری طور پر مذہب کی تبدیلی کے چند واقعات کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، تاہم دیگر علاقوں میں مثلا مالابار کے ساحلی علاقوں میں اسلام کی کامیابی کا تعلق جبر یا مسلمانوں کی عسکری اور سیاسی برتری سے نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ان کے نزدیک نئے مذہب کے مضبوط اور مساوات پر مبنی پیغام کا اثر بالخصوص نچلی ذات کے افراد پر ضرور ہوا ہوگا۔ چنانچہ وہ اس علاقے میں پہلے سے عربوں کی موجودگی کا حوالہ دیتے ہوئے 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی آمد سے کہیں قبل بر صغیر میں اسلام کی آمد کا عرصہ متعین کرتے ہیں۔ لہذا پاکستان کی درسی کتب میں عام طور پر پڑھائے جانے والے بیانیے کے برعکس تاریخی بیانیے بھی موجود ہیں۔ کتاب فتح البلدان 9ویں صدی عیسوی میں عباسی دور حکومت میں تحریر کی گئی اور اسے اسلامی فتوحات کی تاریخ کی اہم ترین اور مستند کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں مصنف احمد بن یحییٰ بلازری نے محمد بن قاسم کی ہلاکت کے بعد کے واقعات خصوصی تفصیل سے بیان کیے ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ کیسے بہت سے مفتوحہ علاقے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلے، واپس فتح ہوئے، کسی نے واپس اپنا پچھلا مذہب اختیار کر لیا تو کسی نے مسلمانوں سے اپنا معاہدہ توڑ لیا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محمد بن قاسم سے پہلے کوئی مسلمان مہم سندھ میں آئی تھی یا نہیں؟ بلازری کے مطابق خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 15 ہجری میں انہوں نے عثمان بن ابو العاص الثقفی کو بحرین اور عمان پر گورنر مقرر کیا تو عثمان نے ایک فوج تھانہ کی جانب بھیجی۔ اس کے علاوہ اسی کتاب میں مصنف نے لکھا ہے کہ عثمان کے بھائی الحکم نے اپنے بھائی المغیرہ ابن ابو العاصی کو خلیج دیبل کی جانب بھیجا، جہاں انہوں نے دشمن پر فتح پائی۔ فتح البلدان کا اردو ترجمہ سید ابو الخیر ودودی نے کیا ہے، جس میں انہوں نے دیبل کو تو دریائے سندھ کے قریب واقع ایک بڑا تجارتی شہر قرار دیا ہے، مگر تھانہ کا تذکرہ نہیں کیا کہ یہ کون سا شہر ہے۔ اس کا تذکرہ ہمیں ابن بطوطہ کے سفر نامے میں ملتا ہے۔ چنانچہ یہ شہر تھانہ انڈین ریاست مہاراشٹر کا شہر تھانہ ہے، جو ممبئی کا پڑوسی شہر ہے، اور یہاں تک وسائی ندی کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے، جو اس شہر کو ساحل سے کافی دور ہونے کے باوجود بحر عرب سے ملا دیتی ہے۔ موجودہ پاکستان کے دیگر خطوں میں محمد بن قاسم سے پہلے مسلمانوں کی آمد کے بارے میں ایک اور روایت فتح البلدان سے ہی ملتی ہے، جس کے مطابق سن 38 یا سن 39 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اور پھر سن 44 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کیکان موجودہ قلات اور بنا موجودہ بنوں پر حملے کیے گئے۔ اگر محمد بن قاسم سندھ پر لشکر کشی پہلی فوجی مہم نہیں تھی اور اس سے قبل بھی اس علاقے پر حملے کیے جاتے رہے تھے، تو پھر اس واقعے کے بارے میں کہا جا سکتا ہے جس کے مطابق عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے ایک مظلوم عورت کی پکار پر محمد بن قاسم کو سندھ کی جانب بھیجا۔ یہ کہانی بھی چرچ نامہ میں کافی تفصیل سے موجود ہے۔ چرچ نامہ یا فتح نامہ سندھ خطہ سندھ کی فتح پر لکھی گئی پہلی کتاب تصور کی جاتی ہے،
کیونکہ اس سے قبل مورخین نے سندھ اور ہند کی فتح پر باب تو باندھے ہیں، لیکن مکمل کتابی صورت میں صرف چرچنامہ ہی ملتا ہے۔ چرچنامہ 13ویں صدی میں علی کوفی کی فارسی میں ترجمہ کردہ کتاب ہے، جو ان کے مطابق انہوں نے ایک عربی کتاب سے فارسی میں منتقل کی۔ تاہم وہ عربی کتاب اب تک باقاعدہ دریافت نہیں ہو سکی ہے، نہ ہی اس حوالے سے معلومات ہیں کہ وہ کس کی تصنیف تھی۔ تاہم اس کتاب میں موجود روایت اور تاریخی حوالوں کو محققین پرکھنے میں کامیاب رہے ہیں۔ چرچنامہ میں بیان کیے گئے دیگر واقعات کے برعکس مسلمان قیدیوں کے بارے میں تحریر اس واقعے کی شروعات میں اس کی سند موجود نہیں ہے۔ مایہ ناز مورخ ڈاکٹر مبارک علی اور محقق و مصنف منان احمد آصف کی تحقیق کے مطابق یہ واقعہ درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ ابن الخلدون میں بھی دیبل کی فتح کے باب میں اس واقعے کا تذکرہ نہیں ہے۔ مذکورہ واقعہ حجاز کے گورنر محمد بن ہارون بن زرال منری کے دور میں پیش آیا، تاہم بلازری اور چرچنامہ دونوں ہی نے وہ سال نہیں لکھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ محمد بن ہارون المنری کا تقرر چرچنامہ کے مطابق سن 86 ہجری میں ہوا اور محمد بن قاسم کا سندھ پر حملہ 93 ہجری یا 712 عیسوی میں ہوا۔ اس حوالے سے تاریخ خاموش ہے کہ اگر یہ واقعہ پیش آیا تو کس سال میں ہوا، اور یہ کہ اس واقعے کے کتنے عرصے بعد محمد بن قاسم نے سندھ پر لشکر کشی کی۔ اس واقعے کے علاوہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے لے کر ولید بن عبد المالک کے دور تک کا جائزہ لیں تو کہہ سکتے ہیں کہ سندھ پر محمد بن قاسم کی لشکر کشی کئی دہائیوں طویل سلسلے میں تازہ ترین کوشش تھی، جس میں انہیں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ پھر تاریخ کی کتب میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ اس وقت علافی یا علوی گروہ کے کئی لوگ مکران میں آ بسے تھے۔ ان میں سے ایک کو حجاج کے علمدار سعید بن اسلم کلابی نے قتل کیا تھا، چنانچہ بدلے میں علافیوں نے بھی سعید بن اسلم کو قتل کر دیا، جس پر حجاج بن یوسف نے علافیوں کی سرکوبی کا فیصلہ کیا تھا۔ جب خلافت اموی کی طرف سے مکران میں بسے ان علافیوں کے خلاف بار بار مہمات کی گئیں تو یہ لوگ سندھ میں راجہ ڈاہر کے پاس چلے گئے، چنانچہ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ خود حجاج بن یوسف کے دور میں مکران اور سندھ کی طرف بنو امیہ کے مخالفین موجود تھے۔ اس کے علاوہ سندھ کی فتح کی اس مہم پر بلازری کے مطابق 6 کروڑ درہم خرچ ہوئے اور اس کے بدلے میں 12 کروڑ درہم کا مال غنیمت حاصل ہوا۔ چنانچہ منان احمد آصف اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں، جب سندھ پر حملہ ہوا تو اس کا تعلق بنو امیہ کی شاخ مروان کے مالیاتی امور یا باغیوں کے خلاف سرحدی خطے پر قبضے سے تھا، نہ کہ قزاقوں کی کسی رومانوی داستان سے۔ چرچنامہ میں کہا گیا ہے کہ محمد بن قاسم کی ہلاکت راجہ ڈاہر کی 2 بیٹیوں کی سازش کی وجہ سے ہوئی، مگر اس حوالے سے ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کا دعویٰ ہے کہ یہ کہانی من گھڑت اور افسانوی ہے۔ سندھ کے معروف محقق اور دانشور ڈاکٹر نبی بخش خان نے چرچنامہ کی صحت اور اس میں موجود تاریخی حوالوں کے بارے میں جرح کی ہے۔ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کا چرچنامہ پر تحریر کیا کا مقدمہ بھی اپنے آپ میں ایک پوری کتاب ہے، جس میں انہوں نے محمد بن قاسم کی ہلاکت اور پھر راجہ ڈاہر کی بیٹیوں کے بغداد کی کسی دیوار میں چن دیے جانے کی کہانی کو کہانی ہی قرار دیا ہے، حقیقت نہیں۔ سب سے پہلے تو اس کہانی کے مطابق خلیفہ نے محمد بن قاسم کو دارالخلافہ بغداد بلوایا، حالانکہ اس زمانے میں بغداد کا وجود ہی نہیں تھا بلکہ دارالخلافہ دمشق تھا۔ اس کے بعد اس میں لکھا گیا ہے کہ محمد بن قاسم کی موت خلیفہ ولید بن عبد المالک کے حکم پر ہوئی، تاہم بلازری اور دیگر مورخین کے مطابق یہ واقعہ خلیفہ سلمان بن عبد المالک کے دور میں پیش آیا۔ بلازری کے مطابق ولید بن عبد المالک کی موت کے بعد سلمان بن عبد المالک حکمران ہوئے تو انہوں نے صالح بن عبد الرحمن کو عراق کا والی اور یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا علمدار مقرر کیا۔ یزید نے محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے صالح کے پاس عراق بھیج دیا، جہاں انہوں نے حجاج بن یوسف کے سابقہ انتظامی ہیڈ کوارٹر واسط کے ایک عقوبت خانے میں قید کر کے ایذا رسائیاں شروع کی گئیں اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اسی بیان کی تصدیق
تاریخ ابن خلدون سے بھی ہوتی ہے۔ فتح البلدان میں لکھا ہے کہ جب محمد بن قاسم قید میں تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے سلوک پر یہ اشار کہے: ہر چند کہ میں واسط میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوں، مگر کبھی میں نے ایران کے کتنے ہی شہ سوار زیر کیے اور اپنے جیسے کتنے ہی پہلوانوں کو پچھاڑا ہے۔ ایک اور شعر جو محمد بن قاسم سے منسوب کیا گیا ہے وہ کچھ یوں ہے: انہوں نے مجھے ضائع کر دیا، جوان بھی ایسا کہ مرد نبرد اور سرحد کا محافظ تھا۔ چنانچہ محمد بن قاسم کی معزولی اور ہلاکت سے اس دور میں ہونے والی سیاسی سازشیں اور آپسی دشمنیاں بھرپور انداز میں عیاں ہو جاتی ہیں۔